أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عليكم توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیج رہا ہوں وصول کر لینا ہے اور وصولی کی رسید ممبر تک ضرور بھیجوانی ہے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تھکے ہوئے ہو یا سوچ میں ہو بہت ثبوت مل گیا کہ آپ واقعی بیدار ہیں بہرحال فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے صاحبان ایمان سب کے سب مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ پہلے بڑی اثر سے گزر گئی ہے نا عجیب بات کہہ رہا ہے مومن سے کہ مسلمان ہو جاؤ آیت ہے روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سب کے سب با جماعت مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ اور خبردار شیطان کی نقش قدم پہ نہ چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور یہ بھی جان لو کہ اگر کھلی دلیلوں کے آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو پھر کیا ہے پھر اللہ صاحب غلبہ بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے یہ دو باتیں مومنین سے کر کے سکرین شاہ جی پھر رسول سے کہہ رہا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ کیا یہ لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں جب اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آئے گا دوسرے محلے والوں ٹھیک ہو انتخاب لگتا ہے تمہارا یہ پنڈال بھی چھوٹا ہو جائے گا خیر هَلْ يَنظُرُونَ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آئے والملائکہ فرشتے ساتھ آئیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر دیا جائے سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں بس ترجمہ ختم ہو گیا
اب اگر آپ کے مزاج اجازت دیں تو میں 4 باتیں کر لوں۔ کہے کس سے رہا ہے خضر خان؟ مومن سے۔ پیر بہادر سلطان مومن سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ علماء یہ تو بڑی عجیب بات نہیں؟ میں اگر کہوں بی اے والوں جب تک ایف اے کا پرچہ نہ دے لو کمرہ امتحان سے باہر نہ جانا۔ کہو گے سٹھیا گئے ہو تجھے کیا گیا ہے، ایف اے کر کے ہی تو بی اے میں آئے ہیں۔ تو پھر پچھلے محلے والے تھکے تھے پہ دوستو، اللہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے، اسلام پہلے ہے ایمان بعد میں ہے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات بچو؟ یہ نذیر شاہ پھر کیا چکر ہے؟ باتیں 2 ہیں، یا تو فیروز قرآن کی صداقت پہ انگشت نمائی کر کے کفر کا تمغہ جرت سینے پہ سجا لیا جائے، یا مانے بغیر چارہ نہیں۔ اسلام 2 ہے، ایک ایمان سے پہلے ہے، ایک ایمان کے بعد ہے۔ ابھی جناب اللہ ٹھیک ہے؟ ایک اسلام ایمان سے پہلے، اور ذکرین شاہ جی ایک اسلام ایمان کے بعد، اسی کا قرض دینا ہے۔ میں مزید واضح کروں، بچے بھی سمجھے۔ بچوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، اور علی ولی اللہ ایمان ہے۔ اور اب کہہ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان کون ہے؟ یہ بھی میں یاد دلاؤں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ مائندے کی زبان نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ایمان نہیں، کل ایمان، کل ایمان۔ جہاں محمد کی زبان نے کہہ دیا کل ایمان، کچھ بچا؟ اب اگر کہا جائے کل سامعین آگئے، اگر ایک بچہ بھی باہر ہے تو کل نہیں ہے۔ اب سکرین جا جی انتخاب کہے رسول رہا ہے، علی کل ایمان ہے۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے، کس کا چہرہ بہار لانے والا ہے، اور کس کے ہاں نحوست کا مردار برسنے والا ہے۔ میں کہنے لگا ہوں اگر کل ایمان علی ہے تو پھر ایمان جس کو بھی چاہیے، چاہے غضنفر کو یا آدم کو، سوالی علی کا بننا پڑے گا۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ اچھا، اب جو یہاں پر کل ایمان علی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو میں غدیری ترجمہ کروں، اے علی والو سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اسلام کوئی ایسا اسلام ہے جو علی والے پہ قرض ہے؟ کیونکہ جو اسلام زمانہ سمجھتا ہے وہ تو پہلے لائے پھر مومن بنے. نہیں امجد میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ میرے سامعین کو مزید یقین ہو جائے کہ اسلام پہلے ایمان بعد میں. پڑھوں سورہ حجرات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اے میرے حبیب یہ عرب کے دیہاتی بدو آپ سے کہہ رہے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا تم یہ کہو ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اب تسلی ہو گئی کہ اسلام پہلے ایمان بعد میں, اور کہہ ایمان والوں سے رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے علی والا بھی اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک وہ اسلام نہ لے آئے. اللہ اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں پھر یہ تو میری لڑک پن سے عادت ہے کہ حیران ہونے والوں کو کچھ اور حیران کر دیتا ہوں. بات اس سے بھی حضرت خان غلام باس آگے کی ہے. پھر بعد سلطان صاحب سلطان ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. بڑھائیں. سورہ آل عمران کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو متقی ہو جاؤ جیسا کہ متقی بننے کا حق ہے. اب تو بات ایمان سے بھی آگے چلی گئی. اتقوا اللہ حق تقاتہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. اور جاگنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. اب پتہ نہیں میرے سامنے سوچ کے بیمار کتنے ہیں اور خریدار کتنے ہیں. اب اس سے شکلین شاہ جی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے مسلم بنا مومن بنا پھر متقی بنا پھر اس اسلام کا قرض باقی ہے. آیت یہی کہہ رہی ہے نا متقی ہو جاؤ جیسا کہ حق ہے تقوی کا. ولا تموتن اور نہ مرنا اس وقت تک الا وانتم مسلمون جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. پہلی بات انتخاب آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ مومن اپنی مرضی سے مرتا ہے. ورنہ اللہ یہ کیوں کہتا اس وقت تک نہ مرنا. پیچھے مالے والوں بیکار دینے آئے ہو یا سننے؟ یا تو یہی کہہ دیتا کہ موت سے پہلے مسلمان ہو جانا. نہیں ولا تموتن نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے. خبردار نہ مرنا اس وقت تک. جیسے میں کہوں مجمع سے اس وقت تک نہ جانا اختیار میں ہے نا.
تو اللہ بھی مومن سے کہہ رہا ہے اس وقت تک نہ مرنا. معلوم ہوتا ہے مومن مرتا اختیار سے ہے. مومن کو موت نہیں مارتی، کیونکہ مومن کے دل میں رہتا وہ ہے جو کہتے ہیں انا ممیت الموت، میں موت کو مارنے والا ہوں. ایک تو یہ درس دی آیت نے، اور دوسرا کیا کہ تقوی کے بعد بھی، یعنی متقی ہونے کے بعد متقین سے کہہ رہا ہے. اور یہ میں کل رات تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم ہی صرف کہتے ہو امام المتقین. ایسے ہی ہے نا، یعنی 4 دانگ عالم پھر کے دیکھ لو، زاہد سلطان، صاحب سلطان، غازی سلطان، سوائے شیعوں کے کوئی نہیں کہہ سکا اپنے امام کو متقین کا امام. تو اب متقین سے اللہ کہہ رہا ہے مسلمان ہو کے مرنا ہے. چل ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ کس وقت کہتے ہو تم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین؟ اذان میں؟ اذان دے کے پھر سو جاتے ہو؟ نہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ پکی بات ہے، نماز پڑھتے ہو. تو پھر معلوم ہوا کیونکہ اللہ متقین سے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاؤ. معلوم ہوتا ہے اذان کے بعد جو کام کرنا ہے اس اسلام کا قرض اس میں اتارنا ہے. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے. اللہ پلے پڑھ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نماز میں وہ قرض اتارنا ہے، وہ اترے گا تو اللہ مسلم مانے گا ورنہ نہیں. ایک نعرہ بھی شاعر جب شایان شان نہیں لگا، ایک بھی. ایک اور آیت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس اسلام کی اللہ بار بار دعوت دے رہا ہے یہ ہے کیا. آیت پڑھ رہا ہوں اور ان دفعہ بات سیدھی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی بھی آیت 3 نمبر 1 بھی نہیں ملے گا. پکی بات. ہاں بالکل میرے سر اٹھانا. اللہ کے خلیل نے بے گھر کا گھر بنایا، بے بدن کا گھر بنایا، بے نشان کا گھر بنایا. جسے گھر کی ضرورت ہی نہیں اس کا گھر بنایا. سمجھ نہیں آ رہی بھائیو؟ لا مکان کا مکان بنایا اور اللہ نے اس اہتمام سے بنوایا. اسماعیل سے کہا اینٹیں، جبریل سے کہا گارا. اچھا جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جانو. ایک بات آ گئی انتخاب کہتا چلوں، یہ حضرت ابراہیم رضی شاہ پہلی بار کعبہ نہیں بنا رہے، کعبہ آدم کے وقت کا ہے. حضرت آدم نے تعمیر کی تھی کعبہ کی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ حجرے میں تو بیٹھا نہیں ہوں. حضرت آدم معمار اول ہیں. اصل میں ہوا ایسا تھا نا کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آدم کو خلیفہ نہ بنا اور ہمیں بنا. اللہ ان سے ناراض ہو گیا
اور لفظ جو حدیث کے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں، سمجھ مجھے نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ خود سمجھ لینا۔ ان اللہ احتجب عن الملائکۃ غضبا علیہم، اللہ فرشتوں پہ غضبناک ہو کے فرشتوں سے چھپ گیا۔ کیا پہلے فرشتوں کے سامنے تھا؟ میں اب منبر پہ ہوں، میں مجمع سے ناراض ہو کے کنات اٹھا کے باہر نکل جاؤں، میرے لیے تو کہہ سکتے ہو چھپ گیا، اب سامنے ہوں۔ اب پتہ نہیں اس کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں سے چھپ گیا، اب پتہ نہیں کون ہوتا تھا فرشتوں کے سامنے، یہ مجھے نہیں۔ اللہ اللہ فرشتوں نے واسطہ دیا، الہی بجاہ محمد و آل محمد، تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے کہا چوتھے آسمان پہ ایک قبلہ بناؤ جس کا نام بیت المعمور رکھو، اس کا طواف کرو، پھر مجھے میرے محبوب اور اس کی آل کا واسطہ دو، پھر معافی دوں گا۔ اب آگے سمجھ، فرشتوں کا قبلہ بن گیا وہاں۔ اب حضرت آدم بھی دل میں سوچ بیٹھے کہ میں ان جیسا ہوتا، اللہ نے کہا چل باہر۔ چل باہر، جملہ کہہ تو رہا ہوں، دعا کرنا خریدار بھی ہوں۔ اللہ نے کہا نکل باہر جنت سے۔ مالک کیوں؟ تو مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ مالک تو خالق میں مخلوق، تو معبود میں عابد، میں بندہ تو مالک، میں تجھ جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ فرمایا انہیں میں نے اپنی کبریائی کی گہرائی سے نکالا ہے، پھر ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے تو؟ چل باہر۔ میں اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، 500 سال روئے۔ کتنا؟ 500 سال رحم ہی نہیں آ رہا۔ جگرین شاہ جی رحم تو دل میں ہوتا ہے نا، اس کا تو دل ہی نہیں ہے۔ وہ ویسے اپنی صفت رحمت کے ساتھ رحیم اور رحمان ہے۔ 500 سال کے بعد اللہ کو بس اتنا ترس آیا، جبریل اسے سبق بھول گیا ہے، جا کے اسے یاد دلا۔ خیر یاد دلا، معافی مانگی۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو میں نے کیسے معافی دی؟ مالک ان سے ایک تو نے قبلہ بنوایا، فرمایا این وسط زمین پر بیت المعمور کے این نیچے تو بھی میرا ایک گھر بنا۔ جو حیران نگاہیں لے کے مجھے دیکھ رہے ہو، خیریت ہے؟ اگر کوئی پہلے نہیں بتاتا تو اس میں غضنفر کا تو قصور نہیں ہے نا، میں تو اپنے حصے کا کام کرتا ہوں کم۔ اب آدم نے، جبریل نے آ کے پیمائش کر کے دی، یہ ہے زمین کا نصف، چاروں طرف برابر ہے، یہاں بنا۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کسی جھوٹی روایت میں دکھا دو، ابھی 5 راتیں اور میں ہوں تمہارے پاس، کائنات کے کسی عالم سے کہو، کوئی اتنے بڑے فراخ دل عالم ملے گا شکلین شاہ جی جو جھوٹی روایت بھی مانے؟ کسی جھوٹی روایت میں دکھا دو کہ جبریل نے ایک روڑا بھی اٹھا کے آدم کو دیا ہو تعمیر کعبہ میں۔ کہنا یہی تھا مجھے۔ نہیں، بالکل مہندس بن کر، انجینئر بن کر، عربی میں مہندس کو مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، سامنے بیٹھا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، یہ دیوار اتنی لمبی، یہ اتنی چوڑی، اتنی اونچائی، اتنی گہرائی۔ حضرت آدم اکیلے کوہ صفا پہ جاتے ہیں، پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، گارا بناتے ہیں، وہ پتھر لگا کے پھر جاتے ہیں، پھر دوسرا پتھر لاتے ہیں، جبریل آرام سے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔
بچے بیمار نہ لگوایا کرو، میں بے مزہ ہو جاتا ہوں۔ اکیلا آدم، کیونکہ اس وقت کوئی بال بچہ تو تھا نہیں جو ساتھ دیتا۔ پھر وجہ کیا ہے خضر خان؟ پھر بعض افضان کہ جب ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں، وہی گھر ہے تیرا اے میرے اللہ۔ چلو حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا اسماعیل، اس نے تو اینٹیں ڈھو لی۔ جبریل سے کیوں کہہ رہا ہے گارا تو دے، اس سے تغاری اٹھوا لی، آدم کو ایک روڑا تک اٹھا کے نہیں دیا۔ اراز قدرت ہزیان نبک، کسی نبی کسی رسول کی مزدوری میں نے جبریل کو نہیں کروائی، اور ابراہیم بھی جب تک نبی تھا نہیں کروائی۔ میں اسے کہہ چکا ہوں انی جاعل للناس اماما، اب میں نے جبریل سے کہا گارا اٹھا، دنیا کو بتا فرشتے نبیوں کے مزدور نہیں ہوتے، اماموں کے مزدور ہوا کرتے ہیں۔ بلے بڑھ رہے ہیں میری باتیں، فرشتے اماموں کے مزدور ہیں۔ اچھا پتھر بھجوایا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے نا تعمیر کر، اور کوئی ثابت کر دے حالانکہ کتنا اونچا ہے کعبہ، کوئی گو نہیں بنائی، کوئی پیڈ نہیں بنایا، جو سگلین شاہ جی انتخاب دیوار بلند ہوتی جاتی ہے، پتھر ہوا میں خود اٹھتا جاتا ہے۔ اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم ایسے دھنس گئے جیسے کیچڑ میں کھڑے ہوں۔ آج بھی کعبہ کے مقام ابراہیم کے اندر وہ پتھر موجود ہے، نشانی رکھوا دی اللہ نے کہ یہ بھی دنیا یاد رکھے کہ پتھر میں قدم گاڑ دینا بھی امام کی نشانی ہے۔ اور ہمیں حکم دے دیا فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہیں سجدہ کرو، وہاں نماز پڑھو۔ تھک گئے ہو تو مجھے اشارہ کر دو، بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں، سروں سے گزر جائے یہ بات میرے بارے میں نہیں۔ جزوی امام جو جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں سجدہ نہ ہو، نماز نہیں۔ کلی امام نماز میں آئے باطل ہو جائے، عقل کا علاج کرنا۔ چلے تو نہیں گئے پچھلے مالے والے؟ ہاں یہ پھر انتخاب ایک الگ تمہیں اشارہ کرانا پڑ جائے گا، میں اگر انہی حقائق اور اسرار پہ بات کرنا شروع کر دوں۔ جزوی امام نے کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم جزوی امام ہے، اپنے دور کے انسانوں کے امام ہیں بس، جنوں کے امام بھی نہیں ہیں، فرشتوں کے نہیں ہیں۔ جزوی امام، علی عالمین کا امام، جہاں جہاں رب العالمین کا سائبان، وہیں وہیں علی کی امامت کی چھتری۔ اس لیے میں نے کہا تھا پچھلے مالے والوں، ابراہیم جزی امام، علی کلی امام۔ اب یہاں ذرا لکھ لینا، جزی امام نے کعبہ بنایا، کلی امام کعبے میں آیا۔
کیسے بھر دوں؟ میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو یہ خود کریں گے۔ جزئی امام نے کعبہ بنایا، کلی امام کعبے میں آیا۔ کلی امام کا حرم، جزئی امام کا حرم، کلی امام کا زچہ خانہ۔ جزئی امام نے مکان کو کعبہ بنایا، کلی امام نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ خیر یہ ایک میں ابھی بس مستی میں ادھر چلا آیا تھا، نہیں ایک بات خرید بس یہ چھوڑ دی بات، جو کہنا چاہتا ہوں وہ آیت پڑھوں۔ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے خلیل الرحمن، اللہ نے کہا تو نے کسی عاجز کا گھر بنایا ہے، ان اللہ علی کل شیء کی مسند اقتدار کے مالک کا گھر بنایا ہے۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اپنی خلت کا زور لگا کے مانگ لے۔ یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، اسکلین شاہ جی 7 مزدوریاں مانگی ہیں حضرت ابراہیم نے، 7 کا ذکر قرآن میں ہے۔ جو پہلی تعمیر کعبہ کی اجرت مانگ رہا ہے اللہ کا خلیل، سناؤں؟ یہ پچھلا محلہ تو نہیں سننا چاہتا نا۔ عاجزی سے جھکا، سورہ بقرہ ہے، لاؤ قرآن ہوگا یہیں سامنے کہیں، منبر پہ لے آؤ۔ کہتا ہے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ پڑھنے والے اپنے گھر کی مزدوری میں ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا دے۔ یار میں کتاب کر کہاں رہا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ قرآن ہے، کہاں بھاگے گا؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو مسلم بنا دے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں قیامت تک ایک فرقے کو مسلمان رکھنا۔ تم میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، میں لکھ دیتا ہوں کافر ہے۔ اور ابراہیم تو مسلم گر ہے، مسلمان بناتا ہے، وہ آج تک چھاتی پھیلا کے کہتا ہے میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ سورہ حج میں اللہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یہ تمہارے ابا ابراہیم کا مذہب ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اے کاش کہ ہر ایک کے پر ہوتے اور میرے ساتھ ہی پورتا رہتا، تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم۔ اب وہ اسلام جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ تو ابراہیم نے سکھانا ہے، بتانا ہے، مسلم بنانا ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے ہم دونوں کو مسلم بنا دے؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا اسلام ہے کہ نبوت کے بھی بعد چاہیے۔
اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، تقوی کے بعد، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، یہ والا ٹھیک ہے پچھلا حضرت یوسف محراب عبادت میں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پڑھ لینا سورہ یوسف، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پڑھنے والے دنیا میں بھی تو میرا ولی، آخرت میں بھی تو میرا ولی، مجھے جب بھی مارنا مسلمان مارنا۔ ہاں تیرے شہ پر مودت میری پرواز کا ساتھ دیتے تو پتہ نہیں، خیر بس سمیٹو نتیجہ دوں تمہیں۔ اب اتنی آیتیں تم نے سن لی، کوئی ایسا اسلام تو ہے بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ کہتے ہیں مسلم ہو جا، بندہ مومن ہو جائے اللہ کہتے ہیں مسلم ہو جا، بندہ متقی ہو جائے اللہ کہتے ہیں مسلم ہو جا، بندہ نبی ہو جائے کہتے ہیں مسلم کر کے مار، بندہ اللہ کا خلیل ہو جائے کہتے ہیں مسلمان بنا۔ اب اتنے بڑے اجتماع میں غضنفر تفسیر اہل بیت کی ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہے، تم بے شک نہ بولنا، تمہارے شجرے بولیں گے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، یہ بات میں لکھ کر دیتا ہوں، شجرے بولیں گے اور ہوا میں لہرا لہرا کے بولیں گے کہ میرے سامنے کون کس قبیلے سے ہے۔ میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی شروع کی کہ آخر یہ اسلام ہے کیا؟ بندہ مومن ہے ابھی قرض باقی، بندہ متقی ہے ابھی قرض باقی، بندہ نبی ہے ابھی قرض باقی، بندہ رسول ہے ابھی قرض باقی، بندہ خلیل اللہ ہے ابھی قرض باقی۔ بطول کی چادر کی قسم جواب ملا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب۔ بیٹھے ہو یہ جنگل میں کتاب ہے میرا، یہ نہیں غصہ ہے کسی کو تو اللہ سے لڑ۔ ہو جائے گا کہ تو نے علی کی ولایت کو اتنا اہم کیوں بنایا؟ اب جب بات کھل گئی ہے شکلین شاہی انتخابہ میں تو میں ترجمہ یہی کروں گا نا، کیونکہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اگر کعبے کی تعمیر کی مزدوری دینی ہے ہم دونوں باپ بیٹے کو علی والا کر دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ایک فرقے کو، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو مسلمان رکھنا۔ ایک بندہ تمہارے امام ششوں کے پاس آیا، کہتے مولا حضرت ابراہیم کی بادشاہی نہیں، کیا مطلب؟ جب اللہ کہہ رہا ہے مانگ، کہہ دیتا سب کو مسلم کر دے۔ دل نہیں ہے میرا خیال ہے تو پھر کبھی صحیح، تم تو پہلے ہی ساتھ ہو میرے پچھلے محلے میں۔ علی 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 علی
علی علی علی علی جب اللہ خود آمادہ کرم ہے کہ مانگ تو کہہ دیتا سب کو مسلم کر دے، تو مولا آج تیرے بابا علی کی ولایت کا کوئی منکر تو نہ ہوتا؟ آخری والے تک جو دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں تم بھی میرے ساتھ رہنا، بس اس کا یہ غلام خضر خان کہنا تھا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، تو میں کیا کہا؟ کہہ دیتا ابراہیم سب کو مسلم کر دے، فرمایا مول خلیل الرحمن با اولاد الزنا، فرمایا اللہ کے خلیل کو حرام زادوں سے کیا لینا دینا؟ میسم فرادِ دار پہ بھی وہ پرسکون بولتا ہے، جسے ہو عشق عرفان وہ صورت میسم فرادِ دار پہ بھی وہ پرسکون بولتا ہے، اور حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ اللہ کے خلیل نے حرامزادوں نے کیا لینا دینا؟ اتنی پاکیزہ نعمت صرف حلال زادوں کے حصے میں۔ اللہ اب تو بات گئی نذیر شاہ منظر بیٹے کھل کہ یہ اسلام علی کی ولایت ہے، جو مومن اختیار سے مرتا ہے اسے بھی اللہ کرے اس وقت نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جانا، اور متقین سے کہہ رہا ہے اذان میں تو کہہ کے جا رہا ہے وا امام المتقین، اب نماز پڑھے گا، اس میں اس ولایت کا قرض اتارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں، اور آگے ڈراوا کیا دیا تھا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، مسلم ہو جانا اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ معلوم ہوتا ہے علی کی ولایت سے ہٹنا شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ اللہ کیا کہے تو بس کروں، لا تتبعوا خطوات، اور ایک جگہ نہیں ہے، متعدد جگہ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام شیطان نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا۔ چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، ایک جملے میں بات سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے تحقیق کی، سمجھیں شاہ جی شیطان نے زندگی میں کام ہی دو کیے ہیں، اب یہ میرا مجمع فیصلہ کرے اللہ کس سے روک رہا ہوگا۔ یا شیطان نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ
کیا تمہارا ضمیر یہ مانتا ہے کہ اللہ نماز سے روک رہا ہوگا؟ نہیں؟ تو پھر دوسرا یہ ایک ہی بات ہے جو اس نے کی ہے، یا اس نامراد نے نمازیں پڑھی یا اللہ کے نائب کو جھکنے سے انکار کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے حلالیوں؟ تو معلوم ہو گیا، یہ تو تخلیق آدم کے وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ شیطان کے عمل میں کمی نہیں ہے غدیری۔ کوئی مائی کلال اس کا عشر عشیر عمل کر کے دکھائے، میں بیعت کروں 6,000 سال میں 2 رکعت پڑھی اس نے، 6,000 سال میں 2 رکعت اور 6 لاکھ سال عبادت کی۔ نمازیں تو شیطان نے آج بھی نہیں چھوڑی، آج بھی پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو کہ چلے گئے ہو تم۔ آج بھی پڑھتا ہے۔ وہ تو بہکاتا ہی اسی روپ میں ہے۔ ہاں، یا اللہ کے نائب کو، اور اتنے سے نائب کو، چھوٹے سے نائب کو جو زمین پر نائب ہے، عالمین پر نہیں۔ عالمین کا نائب شاہ نجف ہے، زمین کا نائب ہے۔ اور ہاں سرگن شاہ جی انتخاب یہ بھی بتاتا چلو تمہارے سامعین کو، ایک مغالطہ ہے اور عوام کو نہیں، مدعیان علم کو، کہ انکار آدم کے سجدے کو بنیاد بنا کے اللہ نے اسے بزم ملکوت سے نکالا کیونکہ یہ آدم کا دشمن تھا۔ میں مرض سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر میں بات یہی بنی انکار آدم، لیکن باعث یہ نہیں۔ اب دیکھو بچے بھی، مطلب بیٹے تم بتاؤ، ایک بندے سے میں کہوں، یعنی ایک بندے نے کوئی حرکت کی، میں کہوں نکل مجلس سے باہر، اور دوسرے نے وہی حرکت کی، اسے میں نے کہا کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ دوسرے کو میں ابھی نکالنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے بڑی بات یہ ابھی نہیں سمجھ آئی گئی، ایک کو تو پہلے نکال دیا اور دوسرے نے کہا تم ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس مطلب ہے اسے ابھی نکالنا نہیں چاہتا، تم بھی کر رہا ہو۔ تو اگر انکار آدم کو بنیاد بنانا ہوتا تو جیسے ہی اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ فوراً کہتا چلے پھٹ۔ اللہ نے تو اس سے باقاعدہ مناظرہ کیا ہے، بحث کی ہے، بحث دلیل ہے اس امر کی کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں تھا، توبہ کی گنجائش تھی، ورنہ بحث کیوں کرتا؟ اور بحث کے بھی اقسام سورہ 7 پڑھ لینا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کا سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ آراف پڑھ لینا، ہاں دوسری طرح بھی کہہ رہے فسجد الا ابلیس فلم یکن من الساجدین قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہتے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ذرا جاگنا یہاں لکھ لینا، آیت کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہے نہیں کیا اس نے سجدہ، فلم یکن من الساجدین کیونکہ وہ ساجدین میں سے نہیں تھا۔ یار میں کہہ گیا ہوں اور اللہ جانے تو پی گیا ہے، اور جو 6 لاکھ سال سے سجدے کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ساجدین میں سے نہیں تھا۔ معلوم ہوا اللہ ساجد کہتا ہی اسی کو ہے جو اللہ کے نائب کو جھکتا ہے۔ اللہ
ورنہ اللہ کہتا لم یکن مع ساجدین، وہ ساجدین کے ساتھ نہ ہوا، نہیں لم یکن من الساجدین، وہ ساجدین میں سے تھا ہی نہیں۔ وہ 6 لاکھ سال اللہ کو سجدہ کرتا رہا، اللہ کہتا ہے ساجدین میں سے نہیں ہے۔ جو زمین کے نائب کو سجدہ نہ کرے، 6 لاکھ اللہ کو کرے، اللہ کہتے ہیں ساجد نہیں ہے۔ تو عالمین کے نائب کو نماز سے نکالے، پھر عابد کہلائے گا۔ مامانا کا اللہ تشجع از امرت کا، کیوں نہیں کیا تجھے تو نے سجدہ؟ جب میں نے امر کیا تجھے، جب میں نے حکم دیا۔ یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ میں تو ان کی خیر خواہی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ گئے ہیں تھک، باقی ادھار کرتے ہیں۔ ابھی 5 مجالس باقی ہے نا، پھر بتا دوں گا۔ دیکھا ماشاءاللہ، نعرہ نہ لگاتے تو مان بھی لیتا۔ تھک جانا کوئی تہمت نہیں ہے، کوئی دبا نہیں، کوئی الزام نہیں، انسان ہی تھکا کرتے ہیں، بشریت تھکتی ہے۔ میں ایک تو میں نے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، اور سب کو تازہ دم دیکھنا ہے۔ تو نہیں تھکا تو میری تقاب کی کوٹھی پہ آ کے مجھ سے آگے سن لینا۔ ہاں یہ تھکے ہیں، ان کے لیے ادھار کرتے ہیں، کیونکہ سب بولو، مل کے بولو، سخیلہ کیا عادت بنا لیا تم نے پاؤں پکڑنے کی؟ دیکھو میں چٹکلے بیان کرنے والا خطیب نہیں ہوں، حقائق کا میں نے تعاقب کرنا ہے، اس کے لیے دماغ کی بھی تازگی شرط ہے، قوت خرید کا ہونا، صلاحیت کا ہونا، طلب کا ہونا، طلب کے مطابق رسد ہوتی ہے۔ اور گھنٹہ میرا تقریباً پورا ہو گیا ہے، تو اس وقت ان کا تھکنا باعث شکوہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے تھک جاتے تو پھر ضرور میں شکایت کرتا، تو اس لیے باقی جو رہ گیا ہے وہ پھر کسی مجلس میں بیان ہو جائے گا۔ سارے تازہ دم ہوتے تو بھی بتا دیتا، اب باقی ادھار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھو کتنے بندوں نے کہا اور کتنے یوں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے گواہی تھی، پھر گواہی دینے لگے ہیں۔ جس کو لسان اللہ نے زبان عطا کی اور جد اللہ نے بازو، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ چلو میں تو خدا کی قسم تیری خیر خواہی کر رہا تھا۔ ہاں میں ممبر پہ جب بیٹھتا ہوں میری سوچ اور ہوتی ہے، میں نے تو اپنے مالک کے نمک کو دیکھنا ہوتا ہے جو میری ہر رگ میں اترا ہوا ہے، اسی کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں شیطان کے چکر سے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ مولوی نے جو تجھے چکر دے رکھا ہے وہ اور ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ میں تجھے دونوں کے چکر سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے شیطان گناہ کرواتا ہے، مگر اتنا گرا پڑا بھی نہیں ہے جتنا مولوی نے سمجھ لیا ہے۔ جو نامراد اللہ کے سامنے اکڑا رہا ہے وہ اتنا بے معیار ہو گیا ہے جھنگ والوں کہ کسی سے کہے گا ڈربے سے مرغی چرا لے، کھیت سے گاجر مولی اکھاڑ لے، یہ معیار نہیں ہے اس کا، یہ کام تو خود کرتا ہے۔ یہ شیطان نہیں کرواتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کرائے گا شیطان،
چلو چلو جو شیعہ بیٹھے ہو اپنی پسند کے عالم سے کل پوچھ کے آنا، جو برادران اہل سنت ہے وہ بھی اپنی مرضی کے عالم سے کل پوچھ کے آنا کہ کیا 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث رسول ہے یا نہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے ان الشیاطین فیہ مغلقۃ، سب شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ماہ رمضان میں قتل کیوں ہوتے ہیں، چوریاں کیوں ہوتی ہیں، شرابیں کیوں پی جاتی ہیں، جوا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان تو بندھے پڑے ہیں۔ اللہ ہاں اپنے کارنامے شیطان کے سر نہ لگا۔ ہاں یہ کیا چلو دوسرے لوگ سے تجربہ کرنا، ایسے ہی کل کسی عالم کے پاس چلے جانا کہ بلا ہمارے شہر میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے 80-90 سال عمر ہے اس کی، ساری زندگی کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں، ہر گناہ کیا ہے، اب پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ مولانا گردن بھی ہلائیں گے، کوئی بات نہیں، کل میرے پاس لے آنا، توبہ کا صیغہ پڑھا دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور مولانا پھر حدیث رسول بھی پڑھیں گے کہ حسنین کا نانا فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی سمجھے میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو تیرا کیا خیال ہے شیطان اتنا بے معیار ہو گیا ہے وہ گناہ کروائے گا جو مولوی کے سامنے توبہ کرنے سے بخشے جائے؟ نہیں جنگ والا، شیطان وہ گناہ کرواتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی سفارش کریں پھر بھی نہ بخشا جائے۔ اور وہی میں تمہیں بتانے لگا تھا تو میں سستی میں اپنا نقصان کر رہے تھے، ہاں بحث کرتا رہا پھر بس اللہ سے، لیکن یہ اللہ اکڑا رہا۔ اب اللہ نے امتحان علی سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل تو رجیم ہے۔ تدیری رجیم صفت مشبہ ہے بمعنی اسم مفعول عربی گرامر میں، یعنی جا تجھے ہمیشہ پتھر لگیں گے۔ شکلین شاہجین کو کیا ہو گیا ہے، کیوں شور ڈال رہے ہیں؟ پتھر لگتے ہیں اسے؟ اچھا کب؟ حج کے موقع پہ؟ غدیری تو میرے ساتھ نہیں تھا، وہاں کوئی ہے شیطان؟ میں ممبر پہ قرآن اٹھاتا ہوں، کوئی شیطان ادھر نہیں ہے، اس کی شبیہیں ہیں۔ شبیہیں کھڑی ہیں اس کی، وہ بھی جیتی جاگتی نہیں، بت سارے شیعہ سنی مارے جا رہے ہیں اسے۔ اور میں نے کہا جھلے ہوئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ چل ہم جھلے کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ تے شیطان کو مارنے کو کہا تھی بت ہیں، شبیہیں ہیں اس کی۔ میں نے کہا تجھے اتنے پتہ نہیں کس چبل نے تجھے سلطان العلماء کا ٹائٹل دے دیا؟ ہم شبی کو مار رہے ہیں، لگ اصل کو رہا ہے۔ معلوم ہوا شبیہ کا فعل مشبہ بہ پہ واقع ہوتا ہے۔ اگر شیطان کی شبیہ کو پتھر لگے اور اصل کو لگتا ہے تو حسین کی شبیہ کے سم چوم لو تو حسین کی تعظیم ہوئی نا۔ اللہ اللہ
کہ شبی کی توہین مشبہ بے کی، شبی کا احترام مشبہ بے کا، اور پھر اس کی تو بت والی شبی ہے، حسین کی تو جیتی جاگتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اللہ نے کہا چل نکل 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 نکل، پھر نہ کرو جیم، پتھر لگیں گے تجھے۔ اب بھی خضر خان غلام باس موقع تھا اس کے لیے، پھر ابھی بھی موقع تھا۔ چلو جو پڑھتے رہے ہو اسکولوں میں کالجز میں، استاد ناراض ہو کے کہہ نہیں دیتا گیٹ لاسٹ، بندہ چل پڑے اور دروازے میں جا کے سر ایکسکیوز می معافی چاہتا ہوں، لگت سا آ جا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یار میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا سمجھ رہا ہے۔ میرے ساتھ طالب علم کے زمانے میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، سوری کر لی، سر نے کہا واپس آؤ، تو یہ نامراد بھی اگر وہاں بھی معافی مانگ لیتا مل جاتی۔ اب یہاں اس کو بدبختی زور کر رہی ہے، اب کھولنے لگا ہوں کہ یہ گناہ کون سا کرواتا ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا فب عزت کا لا اغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اس آدم کی پوری اولاد کا بیڑا غرق کروں گا، گناہ کرواؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں چلے کرا گناہ، میں معاف کر دوں گا، کیا کرے گا؟ اللہ اللہ اور پچھلے محلے والا کرا گناہ، میں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ چوس لے پھیکے گندے، کہتے ہیں مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ کیا گناہ کرواؤں گا۔ بس سمجھ گئی ہے میری بات، مجھ سے پوچھا بھی ہے کیا کرواؤں گا۔ میں چوریاں نہیں کرواؤں گا، نشے نہیں کرواؤں گا، مرغیاں نہیں چلواؤں گا، کھیت سے گنے نہیں توڑواؤں گا۔ اب فرشتے بھی چوکن نہ ہوئے اور ان کا اچھا ذرا کھل کے بتا کیا کروائے گا تو؟ پڑھ سورہ راؤ، کہتے ہیں تیری عزت کی قسم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا فرشتوں یہ آدم کا دشمن نہیں، صراط مستقیم علی ہے، یہ علی کا دشمن ہے۔ بڑی بات یہ علی سے موڑتا ہے، اور یہ ہے وہ گناہ سوا لاکھ نبی سفارشی ہوں تو وہ بخشے گا نہیں۔ اب بتا خیر خواہ تھا میں تیرا کہ نہیں؟ ہاں بس اب ختم ہو گئی بات، جاؤ لیکن عہد کر کے شیطان کے پھندے میں نہیں آنا، اس پھندے میں۔ میں نے پرسوں میں یہ پھر بتایا تھا گناہ اس کو کچھ نہیں بگاڑتے، اس کی رحمت کے سمندر کو پائی آپ کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ اتنا بڑا غفور ہے۔ اور پھر علی کے ولایت کے سمندر کو اس نے اتنی گہرائی اور گہرائی عطا کی ہے کہ ثقلین کے گناہ وہاں ملیں تو ایک قطرے میں ڈھل جاتے ہیں۔ بس اس گناہ سے بچ رہا ہوں جو کہہ رہا ہے میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے۔ اب شیطان کا کام ہے علی سے بھٹکانا، اور اگر میرے سامعین بے دم نہیں ہو گئے تو میں یہ بھی قرآن سے تمہیں آخر میں پوچھ کے بتا دوں، شیطان ایک قسم کا نہیں ہے۔ اسلام اللہ نہیں چاہ رہا ہے شیطان دو قسم کے ہیں،
جی سورہ انعام پڑھ، کون سی؟ قَدْ أَوْرَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے دشمن انسانوں کے شیطان بھی ہیں اور جنوں کے شیطان بھی ہیں۔ اور شکلان جاجی انتخاب اس آیت میں عمر اللہ نے خضر خان شیطان انسانی شیطان پہلے گنے جنوں والے بعد میں۔ معلوم ہوتے اللہ کی نظر میں انسانی شیطان اس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بیٹھے ہو یا نہیں؟ حالانکہ عموماً جنوں کا نام پہلے لیتا ہے یا معاشر الجن والانس، لیکن یہاں شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان پہلے اور انسانوں میں بھی شیطان جنوں میں بھی شیطان۔ بس ایک منٹ نہ تھکنا پھر سو جانا ہمیشہ۔ جنوں میں بھی شیطان، اور شیطان کا کام علی سے پھیرنا۔ اب یہ بات میں اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے، شیعوں سے، شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں سے، کیونکہ شیعہ کے گھر پیدا ہو کے کوئی توپ نہیں چلا لی تو نے، بولتے جبر مشیت تھا کہ شیعوں کے گھر پیدا ہو گیا، یہاں رہ کے شیعہ رہ پھر کمال ہے تیرا۔ اب دونوں شیطانوں سے بچنا ہے۔ شیطان کا کام ہے علی کے بارے میں وسوسہ ڈالنا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانی شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں والا شیطان بھی۔ اگر مجلس میں شیعوں علی کے فضائل پہ شک آئے، سمجھ لینا جنوں والا شیطان سرگوشی کر رہا ہے، اور اگر مسجد میں مولوی علی کے نام سے روکے، سمجھنا انسانوں والا شیطان ہے۔ مجلس میں اگر فضائل پہ شک آئے، سمجھو وہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، اسے تو لاہور سے بھگا لو گے، اور اس والے سے خود نمٹنا۔ ہاں، اور یہی ہے مطلب اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات شیطان۔ سب مسلم ہو جاؤ، یعنی علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جناتی شیطان۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا، مختصر سا اور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے۔ لاکھ دریائے ان کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدوم راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ نہ میرا علم سننے آئی، نہ میری خطابت سے غرض۔ میں دو جملے یاد دہانی کے، آنکھوں کا وضو کرا لو اور میں دعا مانگ لوں۔ حسین کی مظلومیت پر ہر کوئی رویا، کیونکہ عزادار کو تمہید اور دیباچے کی کم از کم مسائل میں ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ میں نے کہا حسین کی مظلومیت پر ہر کوئی رویا۔ میں نے ہر کوئی کہا ہے، ہر شخص نہیں، کیونکہ اسے صرف شخص نہیں روئے۔ مولا تجھے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ اسے تو وہ بھی رویا ہے جو آنکھ نہیں رکھتا۔
अल्लाह अकबर। ये बात भी इल्मी ईमानदारी से कह रहा हूँ। हाँ, जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, पत्थर नहीं, वो 2 मिनट मेरे साथ रहेगा। मैंने कहा जिससे वो भी रोया जो आंख भी नहीं रखता, कितना बड़ा मजलूम होगा मेरा मौला। लेकिन करबला के मैदान में शब आशूर और योम आशूर, एक रात एक दिन में 6 मौके जंग वालों ऐसे आए हैं कि यही हुसैन खुद धाड़े मार मार के रोया। अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने लफ्ज़ भेजने वसूल तू खुद करेगा। मैंने कहा 6 मौके शब आशूर और यौम आशूर आए जहां अकबर का बाबा चीखे मार के दाड़े मार के रोए। हुसैन का चीखे मार के रोना मजाक है जंग वालों। और मैं एक मौका तुम्हें सुना के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। शब आशूर है, कुरान पढ़ रहा है, हकीकी कुरान। और जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लो। जब से 4 साला बतूल दुनिया में आई ना, हुसैन की आदत थी, काना मिन दाबिल हुसैन ने युजरा सफी हिजरा, आगोश में इस मासूमा को बिठाता, चंद आयतें पढ़ता, फिर बेटी का बिला तशबीह सर चूमता, फिर 3-4 आयतें पढ़ता, फिर सर चूमता। शब आशूर भी सकीना बाप की झोली में है जो रोने की नीयत लेके बैठा है। हुसैन ने चंद आयतें पढ़ी, बेटी का बोसा तो लिया, लेकिन आज बोसे की रजादारों रविश बदली है। आज सर नहीं चूमा, आयतें पढ़ के पहला बोसा इस कान का लिया। अल्लाह अकबर। मेरे पास तेरे लिए सिवाय दुआ के कुछ नहीं। सिला तेरा मजलिस की मालिकन के पास मौजूद है, वो कहीं मस्तूरात में है, हर अज़ादार पे नजर है। चंद आयतें पढ़ी, बिला तशबीह इस कान को चूमा, फिर चंद आयतें पढ़ी, बिला तशबीह इस कान पे बोसा दिया। रोने वालों, 1 बार 2 बार, जब बार बार ऐसा होने लगा, मासूमा ने झोली छोड़ी। बाबा आज भरोसे की रीत क्यों बदल गई? हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा, बेटा तेरे दर जाएंगे, तेरे कान जख्मी हो जाएंगे, जख्मों वाली जगह चूम रहा हूं। हैरान होके पूछा, बाबा कब? कल शाम से पहले। हाँ, मेरे पास लफ्ज़ ही है बस। हाँ, पत्थर में गुदाज मैं पैदा नहीं कर सकता। किस्सा तो इन मजलूमों का वो है कि पत्थर भी पानी हो जाए। कल शाम से पहले। अब लफ्ज़ अगर तेरी समझ में आ गया, यहाँ भी तेरी आंख वुज़ू करेगी तो कब्र में भी मातम करेगा। मेरा बात है, अगर समझ गया। जब कहा ना हुसैन ने कल शाम से पहले, बड़ी मासूमियत से, बोलपन से, मासूमा ने बाबा की आंखों में आके डाली, बाबा कल मेरे गोशवारे उतरेंगे, मेरा अब्बास कहाँ होगा? और मैं तो लफ्ज़ ही भेज सकता था। बाबा मेरा अब्बास कहाँ होगा? हुसैन के आंसू बहे। कहा तेरा चचा लंबे सफर पे जा चुका होगा। फिर कहा, हाँ बस समेटने की तरफ बढ़ गया मैं। अच्छा बाबा मेरा चचा तो सफर पे चला जाएगा, बाबा तुम भी मुझे नहीं छुड़ाओगे? अब मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन क्या है। जब कहा ना तुम नहीं छुड़ाओगे, हुसैन हिचकियों से रोया। कहा बेटा जब शिमर तेरे गोशवारे उतारेगा मैं सो चुका हूँगा।
بابا کہاں؟ خیمے کا پردہ ہٹایا، وہ ٹیلا دیکھ رہی ہو؟ اس ٹیلے کے پہلو میں کہتی ہے بابا پھر کوئی پرواہ نہیں، جب شمر آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی، پھر تو بچا لو گے۔ اب یہاں حسین دھاڑے مار کے رویا۔ چیخیں نکل گئیں مظلوم کربلا کی۔ فرمایا سکینہ باہوں میں میں لے لوں گا، آگے تو جان تیرا مقدر جانے۔ بس جنگ والو آگے اب وہ وقت ختم ہو گئی میری بات۔ شمر حرام زادے نے وہ حد عبور کی جہاں رسول بھی رک جاتا تھا۔ چادریں چھننے لگی، زیور اترنے لگے۔ خون رونے والا تم میں ہے، جس کی بہن کا قصہ تجھے سنا رہا ہوں۔ ہاں چوٹ زیادہ لگے اسی کی، پر خون آنکھوں کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ جب معصومہ نے دیکھا زیور اترتے ہوئے بابا کی بات یاد آئی۔ سکینہ نے تڑپ کے ہاتھ کانوں پہ رکھے، مقتل کی طرف دوڑی۔ شمر نے دیکھا اس حرامی نے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اب یہ مجھے عزادار بتائیں، بچی کی دوڑ کجا، گھوڑے کی رفتار کجا؟ ابھی لاش سے دور تھی، دیکھا شمر قریب آ گیا۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا اب بتا بابا۔ حسین کی لاش نے باہیں کھولی، جا کے بابا کے سینے سے لگی۔ بلال تجھ بھی حسین نے باہوں میں لیا۔ اب کیا خیال ہے؟ حیا کیا شمر نے؟ یہ حرامی قریب آیا، ایک ہاتھ یہاں ڈالا، ایک ہاتھ یہاں ڈالا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ حسین نے کہا زینب میری سکینہ